سے پہلے میں آغاز کرنا چاہوں گی بینگ دا سینئر ممبر، قانون کو سمجھتی ہیں، آج کی اس تمام تر کارروائی آپ نے دیکھی بھی ہوگی، آپ کو پتا بھی ہوگا. سادہ سا سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ منڈے کو میڈم یہ سماعت دوبارہ ریزیوم کرے گی. ضرور میرے دیکھنے والوں کو اس پلیٹ فارم کے توسط سے بتائیے گا کہ آپ آگے معاملات کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہی ہیں. کیا صرف ریفرنسز فائل کیے جائیں گے یا پھر بات ڈسکوالیفیکیشن تک بھی جا سکتی ہے؟ اصل میں عدالت کے سامنے تو مسئلہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے معیار پہ پورا اترتے ہیں یا اہلیت ان میں ہے یا نہیں ہے، اور اسی کا جواب انہوں نے دینا ہے. اور یہ جو 9 والیومز ہیں اس میں جے آئی ٹی نے تمام جو سوالات 13 ان کو دیے گئے تھے عدالت کی طرف سے اس پہ تفتیش کی ہے، اور تفتیش میں تمام جوابات جو ہیں وہ ان 9 والیومز میں ہیں. اور غالباً 10ویں والیوم اس لیے پبلک میں نہیں آئی کیونکہ اس میں انہوں نے اپنے ٹینٹیٹیو فائنڈنگز بھی دیے ہوں گے جو عدالت اپنے تک رکھنا چاہ رہی ہے کہ آخر یہ فیصلہ کرنا تو عدالت کا اپنا پریروگیٹو ہے. اور یہ جو 8 دن ہے یہ اس لیے ہیں کہ دیکھیں اگر 9 والیومز پڑھنی ہے باقیوں نے اور 10 والیومز پڑھنی ہے کورٹ نے تو ان کو کم سے کم 8 دن تو درکار ہوں گے. اس کے علاوہ جو فریقین ہیں اس مقدمے کے ان کو کاپیاں دی گئی ہیں کہ وہ اپنے تحفظات کوئی ہیں یا اپنے کوئی اعتراضات جو ہیں وہ داخل کرنا چاہتے ہیں تو وہ عدالت کے سامنے اپنے اعتراضات اور تحفظات جو ہیں وہ داخل کر دے، اور اس کے بعد ان کو بلایا جا سکتا ہے تاکہ وہ ان سے وضاحت کی جائے کہ ان کے تحفظات کیا ہیں، ان کو سننے کا موقع ہو، کیونکہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس ہے دیٹ نو بڈی کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. تو ان کو سنے بغیر کوئی فیصلہ عدالت صادر نہیں کرے گی. تو ابھی یہ جب کیس 17 کو شروع ہوگا دوبارہ اس میں جو وہ داخل کر کے ہوں گے اپنے تحفظات یا جو بھی ہیں گزارشات، اس کے بعد عدالت ان کو طلب کرے گی اور ان کی جو ہے دیگر سوال جواب اور دفاع کا موقع ان کو دے گی اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچے گی. اچھا ناصرہ صاحبہ، جسٹ ٹو ایڈ ان سپلیمنٹری کوسچن ٹو اٹ، کتنی خطرناک سچویشن ہے فار دا سٹنگ گورنمنٹ یا فار دا پرائم منسٹر آف پاکستان، جسٹ ٹو میک اٹ مور سمپلیفائی؟ اب کیونکہ یہ تو سوال صرف ان کی اہلیت کا ہے اور 62 اور 63 میں ہم نے دیکھنا ہے، تو اگر اس میں اتنا ثبوت نکل جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں، اگر یہ نتیجہ آ جائے ان 9 والیومز میں تو پھر تو عدالت جو ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی اس کے تحت. باقی اگر کوئی کرمنل ایلیگیشنز کسی فریق کے خلاف ہیں تو ان کو تو ظاہر ہے پھر دوسرا ادارہ جو ہے اس کو کرے گا دیگر اس کے اوپر جو بھی ہے، جیسے کہ انہوں نے وہ حجازی صاحب پہ کہا کہ ان کے لیے ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے کیونکہ ان پہ تو الزام بالکل واضح ہے کہ انہوں نے ٹیمپرنگ کی. تو خطرہ جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کی اپنی ذات تک ہے. تو جہاں تک اس وقت جو پارٹی اقتدار میں ہے وہ تو یقیناً پھر بھی رہ سکتی ہے وہاں پہ اقتدار میں، کوئی اور سامنے آ جائے. ان کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں لوور ہاؤس کے یعنی نیشنل اسمبلی کے، ان میں سے کوئی بھی بن سکتا ہے لیڈر آف دا ہاؤس، اور ان پہ اگر کانفیڈنس موشن آ جائے تو ان کی حکومت تو 2018 کے الیکشنز تک بحال ہی رہے گی. ٹھیک ہے جسٹس ناصرہ صاحبہ، اس سے پہلے کہ میں شوکت پراچا صاحب اور اسد کھرل صاحب کے پاس جاؤں، ایک اور چیز پھر میں آبویسلی واپس آؤں گی آپ کے پاس سیکنڈ راؤنڈ کے لیے. یہ اگر فار ایگزامپل یہ جو 3 جج